حصہ تھا وہ علیحدہ ہو گیا، اور مسیح خداوند صرف ایک انسان کے طور پر صلیب پر تھے. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے واحد ایک جگہ پر انہوں نے کہا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے باپ. ہر جگہ پہ وہ کہتے تھے اے باپ، جو کچھ مجھے باپ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، میں باپ کے پاس واپس جاتا ہوں، میں باپ میں سے نکلا ہوں، باپ نے مجھے بھیجا ہے. لیکن ایک واحد جگہ جہاں مسیح خداوند نے کہا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، ایک انسان کے طور پر انہوں نے کہا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے پاتال میں جا کر، خداوند یسوع مسیح نے پاتال میں جا کر جو ہے انہوں نے شیطان کو جو ہے وہاں پہ شکست دینی تھی، موت کو شکست دینی تھی. اب ایک انسان کے طور پر خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کو وہاں پہ پاتال کے اندر جانا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں پہ اپنی روح وہ کیا اپنے باپ کے حوالے انہوں نے کی. میرے ساتھ دیکھیں واز کی کتاب اور اس کا 12واں باب صفحہ نمبر 654 میں ہے. واز کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پڑھیں جی 7ویں آیت سے. جی اور خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائیں. ہاں جی، انسان جو ہے جب مر جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ انسان کی روح جو ہے وہ خدا نے دی ہوئی ہے. پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ پھر خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا اور کیا کیا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پونگا. خدا نے اپنا روح جو ہے جب اس کو دیا تو انسان جو ہے اس کے اندر زندگی آئی. اور جہاں پہ وہ مٹی کا جسم اور خدا کا روح دونوں ملے، وہاں پہ ایک تیسری چیز پیدا ہوئی جسے ہم جان کہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا تھا پچھلی دفعہ کہ انسان کی جان جو ہے وہ گناہ کرتی ہے. گناہ کرنے والا انسان کی روح نہیں ہے، روح خدا کی طرف سے ہے اور وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے. اس کا بدن اس گناہ کی وجہ سے عذاب میں آتا ہے. لیکن گناہ کرنے والا کون ہے؟ ہماری جان ہے. اور ضروری بات تھی کہ ایک جان جو ہے اس کو سزا دی جاتی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انسان کی جان جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ ہاں، خون کے اندر ہے اس کی جان. اخبار کی کتاب کے مطابق انسان کی جان جو ہے وہ اس کے خون کے اندر ہے. اور اسی لیے ضروری بات تھی کہ ایک جان کے بدلے میں دوسری جان جو ہے وہ ضائع کی جاتی. اور وہ جان کیسے ضائع کی گئی؟ خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ بہایا گیا، کیونکہ انسان کی جان کہاں پہ ہے؟ اس کے خون کے اندر ہے. اسی لیے مسیح خداوند کا قطرہ قطرہ خون جو ہے وہ بہا دیا گیا. ایک انسان کے گناہ کے بدلہ میں ایک دوسری جان مکمل طور پر جو ہے وہ ضائع کی گئی. اب یہی جان جو ہے یہ گناہ کرنے والی ہے اور آخر میں سزا جو ہے اسی کو ملے گی. اس دنیا کے لوگ جب مرتے ہیں تو ان کی روح جو ہے وہ خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے اور ان کا جسم جو ہے وہ کہاں میں چلا جاتا ہے؟ مٹی کے اندر چلا جاتا ہے جہاں سے وہ نکلا ہے. اور جو ہے ان کی جان جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ سزا جو ہے وہ اٹھاتی ہے، کیونکہ انسان کی جان جو ہے وہی دکھ اٹھائے گی. جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. اور خداوند یسوع مسیح نے اکیلے پاتال کے اندر جا کر، خداوند یسوع مسیح نے جا کر وہاں پہ شیطان کا مقابلہ کرنا تھا اور وہاں سے انہوں نے واپس آنا تھا. اب خداوند یسوع مسیح کے اندر گناہ نہیں تھا، اسی لیے شیطان ان کو جو ہے وہ پاتال کے اندر ان کو روک نہیں سکتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح جب پاتال میں گئے انہوں نے اپنی روح کو باپ کے حوالے انہوں نے کر دیا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہر انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ خدا کے پاس چلی جاتی ہے. اس کا جسم مٹی کے اندر چلا جاتا ہے اور جان جو ہے اگر وہ سیو ہو چکی ہے تو وہ بھی خدا کے پاس چلی جاتی ہے. اگر وہ سیو نہیں ہوئی ہے، نجات اس نے نہیں پائی ہے، تو وہ جہنم کی آگ میں چلی جائے گی. اب خداوند یسوع مسیح نے ایک انسان ہونے کے ناطے سے انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ کس کے والے کی؟ باپ کے والے کی. انہوں نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. انہوں نے وہ روح جو ہے وہ
اس کے حوالے کی، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جو ہے امیڈیٹلی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنی جان دے دی انہوں نے. اور جان دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بہت لمبی تفصیل میں نہیں جائیں گے ہم، وہاں سے وہ فردوس میں گئے. فردوس میں جانے کے بعد خداوند یسوع مسیح پتال میں گئے، اور وہاں پہ جا کر خداوند یسوع مسیح نے قیدی روحوں کو خوشخبری دی. اور قیدی روحوں کو خوشخبری دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے کہا کہ اب میں زمین پر واپس جا رہا ہوں. اور شیطان کے سامنے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا میں خدا نہیں ہوں، میں انسان ہوں، اور تم مجھے یہاں پہ روک نہیں سکتے ہو. موت مجھے یہاں پہ روک نہیں سکتی ہے، گناہ مجھے یہاں پہ روک نہیں سکتا کیونکہ میرے اندر نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہاں سے خود سے، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ زندہ کیے گئے ان کو کسی نے زندہ کیا. ان کو لازر کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا، اور جتنے بھی دوسرے مردے ہم دیکھتے ہیں ان کو زندہ کیا گیا، کسی نے ان کو زندہ کیا. لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کو کسی نے زندہ نہیں کیا، بلکہ وہ خود سے پاتال سے جو ہے وہ واپس آئے کیونکہ ان کے اندر گناہ نہیں تھا، اور موت ان کو وہاں پہ روک نہیں سکتی تھی. میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں، ایکٹس چیپٹر 2، اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب، اور اس کی 23 اور 24 آیت پڑھیں گے جی. چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. خداوند یسوع مسیح کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ موت کے قبضہ میں نہیں جا سکتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں پہ کھڑے ہو کر اناؤنسمنٹ کی کہ اب میں اوپر جا رہا ہوں، اور نہ تو مجھے شیطان روک سکتا ہے، نہ مجھے موت روک سکتی ہے، نہ مجھے قبر روک سکتی ہے، نہ مجھے پتال روک سکتی ہے. اور یہی فتح تھی خداوند یسوع مسیح کی جو انہوں نے مر کر، جو انہوں نے ہمارے لیے زندہ ہو کر جو انہوں نے کی. یہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے. ان کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کو وہاں پہ کوئی روک نہیں سکتا تھا. اور خداوند یسوع مسیح وہاں سے واپس جب آئے تو شیطان جو ہے وہ دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے. موت ان کو روک نہ سکی، پتال ان کو روک نہ سکی. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جو ہے وہ زندہ ہو گئے. یہ خداوند یسوع مسیح کی ہمارے لیے فتح ہے. خداوند یسوع مسیح کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کس لیے کیا؟ صرف میرے اور آپ کے لیے. خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ بھی کیا انہوں نے میرے اور آپ کے لیے کیا، تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے موت پر فتح پا سکیں، ہم ہمیشہ کے لیے شیطان پر فتح پا سکیں، ہم قبر پر فتح. اگر ہے اس میں عید جو ہے وہ شروع ہوتی تھی جو کہ 7 دن تک رہتی تھی. تو خداوند یسوع مسیح کو فسح کے دن جو ہے وہ قربان کیا گیا. فسح کے دن جو ہے وہ صلیب پر دیا گیا. جب پوری یہودی قوم جو ہے وہ فسح کی عید منا رہی تھی، برے جو ہے وہ ذبح کر رہے تھے، خداوند یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور اس کے فوراً بعد نیکسٹ دن جو تھا وہ کیا، ان کی عید شروع ہوتی تھی. اور وہ سبت جو ہے وہ ایک خاص سبت تھا، کیونکہ اس سبت کے بعد جو ہے وہ 7 دن کی عید جو ہے ان کی شروع ہوتی تھی. آگے جی. پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7 دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم، یہ وہ پہلا حصہ ختم ہو گیا، اب ایک دوسرا حصہ یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں ہاں جی، داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو. اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے، اور جس دن تم پولے کو ہلواؤ اسی دن ایک نر بے عیب یک سالہ برہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزراننا. بس جی، پریز گاڈ جی. یہاں پہ ایک اہم بات کہی گئی ہے کہ جس ملک میں تم داخل ہو اس کی جب فصل جو ہے وہ ہو جائے تو فصل کو کاٹنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرو کہ اس کا ایک پولا جو ہے وہ کاٹ کے لے کے آؤ، اور وہ پولا جو ہے وہ کاٹ کر لا کر وہ کاہن کے پاس لے کر آؤ.
اور کس دن وہ لے کر آئے؟ سبت کے اگلے دن صبح کو جو ہے وہ کاہن کے پاس لے کر آئے. اب یہودیوں کا سبت جو ہے وہ سیٹرڈے تھا. خدا یسوع مسیح کو صلیب پر کس نے دیا گیا؟